والا درخت۔ ایک بہت دور کے ملک پالیا کی سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کے 2 بچے تھے، بیٹی سیما اور بیٹا ویر۔ اسی سلطنت میں سرینا نامی خاتون رہتی تھی جس کی 2 بیٹیاں تھیں، جیسمین اور سارا۔ سرینا گزارا کرنے کے لیے چھوٹے موٹے گھریلو کام کرتی تھی، فرش صاف کرنے سے لے کر شہر کے لوگوں کے لیے کھانا بنانے تک۔ اس کی بیٹیاں بھی اس کی مدد کرنا چاہتی تھیں۔ میں امی کو حیرت زدہ کرنے کا ایک طریقہ جانتی ہوں۔ تمہارے دل میں کیا ہے؟ ہم باہر باغ میں جائیں گے، مجھے پانی سے بھرے 2 گھڑے چاہیے ہوں گے۔ وہ چڑیل جس کے لیے میں کام کرتی تھی وہ میرے کام سے بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے ایک طلسمی نظم دی گانے کے لیے، احتیاط سے ایک گھڑے کو میرے پر انڈیلو اور میں بن جاؤں گی ایک خوشبودار پھولوں کا درخت۔ ان پھولوں کو احتیاط سے توڑنا، بنا کسی پتے اور کلی کو نقصان پہنچائے، پھر دوسرے گھڑے کو اس پر انڈیل دینا تو میں انسان بن جاؤں گی۔ بس تمہیں اتنا ہی کرنا ہے جو تمہیں بتایا اور پھر میں انسان بن جاؤں گی۔ بہت خوب، پر ہم انہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کیسے ملا، ورنہ وہ خوش نہیں ہوں گی۔ وہ باہر باغ میں گئیں، 2 گھڑے اور 2 خالی ٹوکریاں لے کر۔ سارا بیٹھ گئی اور وہ طلسمی کلمہ بولنے لگی، پھولوں کی سہانی خوشبو پھیلے گی جب میں ایک درخت بن جاؤں گی، جب میں آگے بڑھوں گی۔ جیسمین نے پہلا گھڑا اس پر انڈیلا اور جلد ہی وہ ایک ایسے درخت میں تبدیل ہو گئی جو پھولوں سے بھرا ہوا تھا، جس نے پورے باغ میں اپنی خوشبو پھیلا دی۔ جیسمین نے بہت احتیاط سے پھول توڑے، جلد ہی وہ دونوں ٹوکریاں پھولوں سے بھر گئی۔ یہ کافی ہوگا آج کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ پھر اس نے دوسرا گھڑا اس پر انڈیلا تو جلد ہی سارا انسانی شکل میں واپس آ گئی۔ ان پھولوں کو میں کہاں فروخت کروں؟ تم محل کے دروازے پر کیوں نہیں جاتی؟ شاید کوئی تمہیں ملے، ان پھولوں کی اچھی قیمت ادا کرے۔ اوہ، یہ تو اچھی ترکیب ہے۔ سارا پھولوں کی ٹوکریاں محل کے دروازے تک لے گئی اور بلند آواز میں پکارنے لگی، پھول لے لو، خوشبودار پھول لے لو۔ ابھی شہزادی سیما نے اسے اپنی کھڑکی سے دیکھا تو امی کی طرف دوڑی۔ امی، باہر وہ پھول بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، مجھے دلا دیجیے۔ ملکہ نے پہرے داروں سے کہا، لڑکی کو اندر بلا لو۔ پھر انہوں نے پھول دیکھے تو بہت خوبصورت اور ان کی خوشبو پورے محل میں پھیل گئی۔ ان خوبصورت پھولوں کی تم کیا قیمت چاہو گی؟ ملکہ، آپ جو بھی طے کر دیں، ہم غریب لوگ ہیں۔ ملکہ نے سونے کے سکوں کا ایک بٹوا سارا کو پکڑا دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ۔ جلدی جلدی وہ اپنے گھر گئی اور اپنی بہن کو وہ بٹوا دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے دنوں تک انہوں نے محل میں پھول بیچے اور سونے کے سکوں سے بھرے 3 بٹوے اکٹھے کر لیے۔ اس بیچ شہزادہ ویر یہ جاننے کو بےتاب تھا کہ یہ پھول کہاں اگتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں یہ کہاں سے آئے، ان کی خوشبو دلکش ہے۔ تبھی اس نے وزیر کمار کو طلب کیا جس سے اس کا قریبی رشتہ تھا، یہ کون سے پھول ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ایک لڑکی یہ پھول ہر دن لاتی ہے جو آپ کی بہن کو بہت پسند ہیں۔ اوہ، سچ مچ؟ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پھول وہ کہاں سے لاتی ہے۔ کمار نے ویر کو اس لڑکی کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اگلے دن وہ وہاں گیا تو باغ میں ان دونوں بہنوں کو دیکھا۔ سارا نے خود کو پھولوں والے درخت میں تبدیل کر لیا اور جیسمین نے پھول توڑے، پھر وہ انسان کی شکل میں واپس آ گئی۔ واہ، یہ تو کمال کا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور خوشبودار پھولوں سے متاثر ہو کر ویر واپس محل میں گیا اور کمار کو وہ سب بتایا۔ کمار نے جب دیکھا کہ شہزادہ کس طرح اس پر فدا ہو گیا ہے، وہ بادشاہ کے پاس گیا اور انہیں سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ یہ جان کر خوش ہوا کہ اس کے بیٹے کو محبت ہو گئی ہے۔ لڑکیوں کی ماں کو بلایا گیا بادشاہ سے ملنے کے لیے۔ محترمہ سرینا، آپ کو کل شاہی محل میں طلب کیا گیا ہے، وہ آپ کی بیٹی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ وہ حیران ہوئی اور بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ تم کیا کرتی رہی ہو؟ بادشاہ نے مجھے محل میں بلایا ہے، اور یہ پھول بیچنے والا قصہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ بات یہ ہے، اس نے سب کچھ بتا دیا
اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب میں زندہ ہوں ہمیں معاف کرنا، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ اگلے دن سرینا شاہی محل گئی تو بادشاہ اور ملکہ کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے عمدہ کھانوں کا دسترخوان لگا ہوا تھا۔ خوش آمدید حضور، کیا حکم ہے؟ ہمیں تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے چاہیے، یہ پان اور سپاری قبول کر لو اس رشتے کے عوض۔ سرینا خوش ہوئی، اس نے قبول کر لیا۔ پھر ان کا نکاح ہوا۔ وہ محل میں آئے۔ شہزادے نے کہا کہ اب تم میرے لیے درخت میں تبدیل ہو جاؤ۔ پھر وہ باغ میں گئے۔ وہ سب کیا۔ یہ سلسلہ کچھ دن چلتا رہا۔ ایک دن شہزادی نے اپنی کھڑکی سے یہ سب دیکھ لیا تو وہ حسد سے بھر گئی۔ اگلے دن سیما ملکہ کے پاس گئی اور پوچھا کہ میں سارا کو باغ میں لے جاؤں، تو دونوں ماں بیٹے نے اجازت دے دی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ سارا کو باغ میں لے گئی۔ سارا سے بولی کہ تم اب میری سہیلیوں کو دکھاؤ درخت میں تبدیل ہو کر۔ نہیں، میں ایک انسان ہوں، کوئی طلسمی باشندہ نہیں۔ تم جھوٹ مت بولو، میں نے کئی بار خود دیکھا ہے۔ پھر اسے ساری بات بتانی پڑی کہ کیسے وہ سب کرنا ہے، اور ساتھ ہی تاکید کی کہ دھیان سے پھول توڑنا، کوئی پتا یا ٹہنی نہ ٹوٹے۔ پھر اس کی سہیلی 2 گھڑے بھر کر پانی کر لے آئی اور بے ڈھنگے طریقے سے پانی ڈالا۔ وہ درخت بن گئی۔ سب حیران ہوئیں کہ ایک دم بادل گرجے اور بارش ہو گئی۔ وہ سب بھوکھلاہٹ میں جلدی جلدی پھول توڑے، ساتھ ہی پتے اور ٹہنیاں بھی توڑ ڈالیں۔ لڑکی نے ادھر ادھر پانی ڈالا اور وہ سب بھاگ گئیں۔ جب سارا انسانی روپ میں آئی تو زخمی ہوئی تھی اور اس کی ٹانگ بھی زخمی تھی، وہ چل نہ پا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اس کی ماں نے اس کی مرہم پٹی کی۔ محل میں سب فکر مند تھے۔ شہزادے نے خود فیصلہ کیا کہ وہ جا کر اپنی بیوی کو ڈھونڈے گا۔ بادشاہ نے پہرے داروں کو بھی ساتھ لے جانے کو کہا۔ وہ ساری سلطنت میں ڈھونڈتا پھرا، پھر اس کی ماں کے گھر گیا تو وہاں پایا۔ وہ اسے محل لے گیا۔ سارا کو دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ خوش ہوئے۔ سیما نے معافی مانگی سارا سے۔ پھر شہزادہ اور سارا خوشی سے رہنے لگے اور سلطنت پر راج کرنے لگے۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔